1 گھنٹے میں رب کعبہ کی قسم دولت کے ڈھیر لگیں گے۔ 1 دن کا وظیفہ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ دیکھیں، سفر کی 27 تاریخ جمعے کا دن صرف 3 بار دیکھو۔ پہلے یہ وظیفہ سنو، پھر آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو، پھر آگے بات ہوگی۔ آگے وظیفے کی ترتیب بتائی جائے گی، پہلے جلدی سے وظیفہ سن لو، پھر جو کرنا ہے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ۔ پورا دن، پوری رات، اس پورے سال میں دیکھیں پورا سال آپ کے پاس پڑا ہے۔ اگر یہ موقع آج صرف یہ 3 الفاظ ابھی اسی وقت پڑھ لو، اگر یہ موقع تم نے گوا دیا، میں کہتا ہوں پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ اگر دیکھیں کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا اور اس ویڈیو پر تم نے ایک کلک کر دیا ہے کہ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہوں، دیکھو میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، یا ربنا یا ربی، اور ساتھ میں ایک الفاظ آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بس یہ 3 بار پڑھنا ہے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اس عمل میں وہ جادو ہے جو بڑے بڑے وظیفوں میں، لمبی لمبی تسبیحوں میں، وہ جادو نہیں ہے۔ لیکن پڑھنا کب ہے؟ پڑھنا 27 سفر کو، آج جمعے کے دن ہے۔ دیکھو، یہ ہر جمعے کے دن نہیں پڑھنا کہ بھائی شروع ہو گئے میں اگلے جمعے پڑھوں گا، نہیں۔ آج سفر کی 27 تاریخ، اس لاڈلے جمعے کو تم نے یا ربنا یا ربی کو غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے غوث پاک نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، اسی طریقے سے تمہیں پڑھنا ہے۔ تمہیں اپنی منمانی نہیں کرنی، تمہیں اپنے طریقے سے نہیں پڑھنا، تمہیں غوث پاک کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، اگر 3 منٹ میں تمہاری تقدیر نہ بدلی، یہ میرا گریبان پکڑ لینا اور جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ خدا پاک کی قسم، اگر 3 بار پڑھتے ہی تمہاری تقدیر نہ بدل گئی تو جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ اب میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، میں تمہیں وہ راز دینے لگا ہوں جو آج سے پہلے، دیکھیں میں تمہیں وہ راز دوں گا۔ اگر میری بات سنو، میری بات سمجھو، دیکھیں اے غریبوں میری بات سنو۔ دیکھو میرے دوستوں، دیکھو، اگر تم پر قرضہ ہے، اگر تم بیمار ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، ساری دنیا نے اگر تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، دیکھو گھر خالی، دکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، آج سفر کی 27 تاریخ کو تم نے اس لاڈلے جمعے والے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کے، صرف 3 بار میرے دوستوں، صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو، تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو، دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب میں تمہیں وہ راز دوں گا جو آج سے پہلے تم نے نہیں پڑھا، آج سے پہلے تم نے وہ راز نہیں پڑھا۔ اب سنو، اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر یاد ہے میری بات سمجھیے گا، اگر یاد ہے تو پڑھ لے، نہیں تو چھوڑ دو، کوئی پابندی نہیں ہے میرے دوستوں، کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ ایک بار درود شریف شروع میں اور ایک بار آخر میں پڑھنا چاہو تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو، اس لاڈلے جمعے کی پوری رات پڑھی ہے، پوری صبح پڑھی ہے، پورا دن پڑھا ہے، کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، چاہے تو آپ لوگ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہو، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی مراد کے لیے، کسی مشکل کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی بیماری کے لیے، کسی بھی دنیا کی دکھ درد تکلیف کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سامنے آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے یا ربنا کا۔ لاکھوں مرتبہ آپ کو لوگوں نے بے وقوف بنایا صرف یہ کر کے یا ربنا پڑھ، لیکن یا ربنا کا اصل جو راز ہے وہ آپ تک نہیں پہنچایا گیا۔ میں آج آپ کو یا ربنا کا وہ راز دوں گا جو آج سے پہلے نہ آپ کو کسی نے بتایا، نہ آپ نے سنا۔ میں آج 27 سفر کو غوث پاک کی قسم تمہیں وہ سچا وظیفہ بتاؤں گا۔ غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ کتاب، غوث پاک فرماتے ہیں کہ سفر کی 27 تاریخ کو اگر کوئی شخص
یا ربنا یا ربی کا خزانہ اپنا لیتا ہے، یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو ساری زندگی کی مشکلات پریشانیوں سے اللہ پاک اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی یا تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، در در کی ٹھوکریں کھاؤ، یا آج میرے دوستوں بھائیوں بہنوں میرا بتایا ہوا یہ چند سیکنڈوں کا چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، ایک خاص جملے کے ساتھ، تب جا کے آپ کا پہلے نمبر واضح وظیفہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس طرح پڑھیں گے، دیکھیں، یا ربنا، جس کا مطلب ہے، یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، آج اپنے رب سے آپ نے 27 سفر جمعے کے دن غوث پاک کے طریقے سے پہلے نمبر پر مدد مانگنی ہے۔ دیکھو، آپ یا ربنا ویسے ہی بندہ پڑھتا ہے تو یہ وظیفہ ایسا طاقتور ہے کہ تقدیر سمجھ لیں، اگر بندہ صبح پڑھ لے تو شام تک اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج 27 سفر جمعے کے دن آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک جملہ اگر شامل کر لیا، یقین کریں 1 گھنٹے کے اندر یہ پورا عمل دیکھیں، پہلے پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، تیسرا، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینی ہے۔ میں 1 گھنٹے کا آپ کو چیلنج دیتا ہوں، 1 گھنٹے میں اللہ پاک کے حکم سے، 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں تیز اثر کرنے والا، یعنی کہ بیماریاں، قرضے، پریشانیاں، بے اولادی، غربت، غریبی، لاچاری، ہر طرح کی مشکل پریشانی فوراً دور، یہاں تک کہ رشتوں میں بندش عمل، اگر آپ کسی نے آپ پر عمل کروایا، جادو، بد نظری، دیکھو بد نظری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بد نظر اگر آپ پر ہے، یعنی کہ جس نے آپ کو بیماریوں میں ڈالا ہے، جس نے آپ کو پریشانیوں میں ڈالا ہے، بد نظری دور ہو جائے گی، بیماریاں دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی چند سیکنڈوں میں دور۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دوستوں، بھائیوں بہنوں، یا ربنا کا ہے۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یا ربنا ایسے پڑھ، یا ربنا ویسے پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، لیکن آپ پڑھتے ہیں، آپ کے کام نہیں بنتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک آپ کو یا ربنا کا سچا وظیفہ بتایا ہی نہیں گیا، آج تک آپ کو یا ربنا کی وہ تسبیح بتائی نہیں گئی جو اثر کرتی ہے۔ دیکھیں، آج آپ نے یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ پڑھنا ہے، صرف ایک جملہ پڑھنا ہے دوستوں، بھائیو بہنوں، پھر جو تماشا ہوگا دنیا پوری دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں، خدا کی قسم ایسا نہ ہو تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میرے دوستوں کہ سفر کی 27 تاریخ جمعے کے دن جس گھر میں یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اے میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے فوری طور پر یا ربنا کے ساتھ المدد کو شامل کرنا ہے، یعنی کہ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، بڑے سکون سے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہیں، سکون سے، اطمینان سے، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اپنے انداز سے پڑھیں۔ اے غریب، اپنے انداز سے پڑھ، اللہ کی ذات پر یقین رکھ، تیرے بگڑے کام سنوریں گے کہ آج تو تیری غریبی، بیماری، لاچاری 1 گھنٹے میں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے، لیکن یا ربنا المدد سے پہلے ایک بار درود شریف بھی پڑھ لینا۔ دیکھو، اگر صرف ایک بار درود شریف اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہو تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور فوراً پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربی کا، دیکھیں، یا ربنا المدد کا پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے، یہ اپنے دماغ میں بٹھائیں، جلدی نہ کریں کہ جلدی میں بس میں کاٹوں، اسکپ کروں۔ دیکھیں، میرے پاس جلدی والا عمل نہیں ہے،
ہاں پڑھنے میں آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گی، لیکن بتانے سمجھانے میں ذہنوں میں بٹھانے کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، تھوڑا سا وقت، لیکن سمجھو گے تو زندگی تمہاری بدلے گی، سمجھو گے تو حالات تمہارے بدلیں گے، سمجھو گے تو فائدہ تمہیں ہوگا، فوراً ہوگا، اسی وقت ہوگا انشاءاللہ۔ ساری زندگی کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی جو اس عمل کے پڑھتے ہی دور نہ ہو۔ ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم باس اگر تم پر مسلط ہے، یقین مانیں ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، نفرت کرنے والے تم سے محبت کریں گے، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں ہوگی۔ اے غریب دوستوں، اگر اس وظیفے کو نہ پڑھا تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا المدد کو، یعنی کہ یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا ربنا المدد، پھر تیسری بار پڑھیں یا ربنا المدد۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 33 بار۔ 33 بار سمجھ گئے؟ 33 بار، 10، 20 اور 30 اور پھر 3 بار، یعنی کہ 33 بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ پہلا وظیفہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کامیابی سے پڑھ لیں، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا۔ اب دیکھو میری بات سمجھو، اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک وظیفہ پڑھا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر پڑھا، پھر کھڑے سا نہیں کرنا، ایک جگہ پر بیٹھ کر ساری چیزیں پڑھ لینی ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ دیکھیں پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا خاصم خاص وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، ذاتی مکان ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، من پسند نوکری، من پسند شادی، بے اولادی، رشتوں میں بندش، تمام وظیفے اس کے لیے، یعنی کہ جب یہ تمام وظیفے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھو گے نا، آپ کی تقدیر میں وہ سب کچھ لکھ دیا جائے گا جو آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں نہیں سوچا ہوگا۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مرادیں جو کبھی کسی وظیفے سے جو آپ کو نہ مل سکا، آج انشاءاللہ ملے گا۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر دیکھو، اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھو، اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ شیئر کرو، اللہ کی رضا کے لیے انہیں بتاؤ کہ یہ عمل واقعی طاقتور ہے۔ انہیں بتاؤ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص ہو جو واقعی غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، بیماری میں ہو، لاچاری میں ہو، یا دنیا کی کسی مشکل میں ہو، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو اس کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی دنیا آخرت یقین کریں دونوں سنور جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھیں سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اس عمل میں جو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ یا ربی کا ہے۔ دوستوں یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ دوستوں اب آپ نے پہلا پڑھا یا ربنا، جس کا مطلب یعنی کہ جس کا مطلب اے ہمارے رب، لیکن یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ آج آپ نے اپنے رب سے غیبی مدد مانگنی ہے، رب سے غیبی انعامات مانگنے ہیں۔ وہ کیسے مانگیں گے دوستو؟ وہ کس طریقے سے مانگیں گے؟ آج آپ نے اپنے رب سے یا ربی کے ساتھ دوستوں، بھائیو بہنوں، یعنی کہ یا اللہ کو شامل کرنا ہے، تب جا کے آپ کا دوسرے نمبر والا وظیفہ کمپلیٹ ہوگا۔ لیکن یا اللہ آپ کو، یعنی آپ نے، اور یا ربی کو کس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیں یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، جس میں تمام جتنے بھی اللہ پاک کے ذاتی نام ہے، جس میں تمام جتنے بھی اللہ پاک کے 99 نام ہیں، وہ تمام کے تمام نام شامل ہیں۔ تو سوچے اس وظیفے کی طاقت کیا ہوگی۔ اسی لیے پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ دیکھیں میں نے پچھلے سال سفر کی 27 تاریخ کو 7 سے 8 ہزار بندوں کو یہ عمل دیا، خدا کی قسم جس کو بھی دیا اس کے وارے نیارے ہو گئے، جس کو بھی دیا اس کی فقیری، بیماری، لاچاری منٹوں میں دور ہو گئی، خالی جھولیاں، الماریاں فوراً بھر گئی، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن گئے، مذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ نے 27 سفر جمعے کے دن سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا ربی
اس کے ساتھ پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا ربی پہلے پڑھنا ہے، پھر کیا پڑھیں گے؟ یا ربی کے ساتھ ہی آپ پڑھیں گے یا اللہ، یعنی کہ پہلے آپ نے یا ربی پڑھنا ہے، پھر یا اللہ پڑھنا ہے، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ۔ وہ عمل نہیں بتائے کہ جلدی سے 3 بار یہ پڑھو، نہیں، دیکھیں ہمیشہ وہ وظیفے بتائے ہیں جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب ہوتی ہے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب۔ دیکھیں دوستوں، اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں پڑھنی انشاءاللہ۔ ساری زندگی انشاءاللہ دولت میں، روپیوں میں کھیلو گے اللہ پاک کے حکم سے، دولت میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے اس طریقے سے یہ خاص وظیفہ، دیکھیں پہلے نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لیا آپ نے، پھر اس کے فوراً بعد آپ کو جو میں نے وظیفہ بتایا، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر اکٹھا پڑھنا ہے۔ دیکھیں جلد بازی نہ کیجیے گا، پہلے آپ نے یا ربنا کے ساتھ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا اسی تعداد میں آپ نے 33 بار پڑھا المدد کے ساتھ۔ دیکھیں اگر چیزوں کو مس کرتے آئے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں ہو گیا تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں پڑھ لیجئے گا، زندگی کی وہ مشکل، وہ پریشانیاں جو آج تک کسی وظیفے سے، کسی عمل سے دور نہ جا سکی، وہ آج انشاءاللہ یا ربنا یا ربی کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں کھیلو گے، مذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے یا ربی یا اللہ، پہلے یا ربی پڑھنا ہے، پھر یا اللہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ دونوں کو ملا کر اکٹھا پڑھنا ہے، تب جا کے آپ کا یہ پورا وظیفہ کمپلیٹ ہوگا۔ تب جا کے پہلا تو آپ نے پڑھ لیا، دیکھیں یا ربنا، اللہ پاک کا یہ جو مطلب ہے نا یا ربنا، یہ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، لیکن یا ربی کو آپ نے یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، تو اس کا ایک الگ معنی مقصد بن جائے گا۔ اور یہ اتنا طاقتور عمل ہے، میں کہتا ہوں آپ پوری دنیا گھوم لیں، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے عالموں فاضلوں کے پاس چلے جائیں، خدا کی قسم اس جیسا وظیفہ آپ کو پوری دنیا میں نہ ملے گا۔ تو آپ نے اسی طرح یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ کو 21 بار پڑھ کر، دیکھیں اب آپ نے بالکل تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں اس کے بعد تیسرے نمبر والا وظیفہ بڑا طاقتور ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، وہ عمل نہیں بتائے کہ جلدی سے 3 بار پڑھ لو۔ دیکھیں ہمیشہ وہ وظیفے بتائیں جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ دیکھیں سینے کے راز آپ تک پہنچائے ہیں دوستو، تو اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں پڑھنی انشاءاللہ۔ ساری زندگی اللہ پاک کے حکم سے دولت میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سفر کی 27 تاریخ جمعے کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، دیکھیں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی آپ لوگ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسری مرتبہ بھی سورہ کوثر پڑھ لیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اس طریقے تیسری اور آخری بار بھی بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں 3 بار۔ جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 3 مرتبہ سورہ کوثر کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں، دیکھیں جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، جسے دکھی دلوں کا سہارا بھی کہا جاتا ہے، عمل کا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں دوستوں، بھائیوں، بہنوں۔ یہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، آپ کے دروازے پر پیسے دے کر جائے گا،
آپ کی غیبی مدد کر کے جائے گا انشاءاللہ۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی پورا سال پوری زندگی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس وظیفے کو آپ نے سب سے آخر میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر، جیسے ہی آپ لوگ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ پھر فوراً اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں مرادوں پریشانیوں کے لیے خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔